روئیں، خون، مینڈک جو مختلف دنوں میں ان پر تو جیتتا ہے یا ہمارے جادوگر جیتے ہیں، یہ تیرا لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا سفید ہو جانا، یہ سب جادوگری ہے۔ ہم تیرے مقابلے میں جادوگر لائیں گے، ہمارے ساتھ وقت بھی طے کر اور میدان بھی طے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موعدکم یوم الزینہ، وہ جو تمہارے میلے کا دن ہے، جشن کا دن، مذہبی تہوار، عید کا دن، وہ دن رکھ لیتے ہیں اور دن چڑھے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک کھلے میدان میں دن چڑھے مذہبی تہوار کے دن میرا اور تمہارا مقابلہ ہو جائے گا۔ فرعون نے مختلف شہروں میں، قصبوں میں، علاقوں میں اپنے منادی بھیجے اور جتنے ماہر اور قابل اور استاد جادوگر تھے انہیں اس نے میلے کے دن، مذہبی تہوار کے دن، اس وقت مقرر پر اکٹھا کر۔ اور جگہوں پہ بھی اس واقعہ کو بیان کیا گیا، سورۃ آراف میں کیا گیا، سورۃ ہود میں کیا گیا، سورۃ شعراء میں کیا گیا، قصص میں کیا گیا۔ یہاں اس واقعہ کا ذکر نہیں، میں دوسری جگہ سے لے رہا ہوں۔ جادوگر فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ذرا ان کی ذہنی حالت آپ دیکھیں، پھر بعد میں جب میں اسے بیان کروں گا تو آپ فرق محسوس کریں گے۔ پہلے ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ لالچی ہے۔ ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، جو تمہارے ساتھ طے ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ انعام کے طور پہ، خصوصی طور پہ یہ ملے گا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ، میرے دربار میں جب آنا چاہو تو تمہیں کوئی روک ٹوک
نہیں ہوگی، یہ تمہیں خصوصی طور پہ انعام سے نوازا جائے۔ یہ طے کر کے وہ جادوگر اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ مفسرین نے اس میں بڑا مبالغہ بھی کیا، ان کی تعداد 50,000 تھی، 70,000 تھی، لاکھوں میں کئیوں نے ذکر کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ جب آمنے سامنے آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے ایک بات کی جسے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 61 میں ذکر کیا گیا۔ قال لہم موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ نے کہا، ویلکم، تمہاری کم بختی، تم پر افسوس، تمہاری ہلاکت ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، اللہ پر افتراء نہ کرو۔ اس کے دو معنی، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ شرک نہ کرو، شرک کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے معجزے کو جادو نہ سمجھو، میرے معجزے کو جادو سمجھنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہیں کسی عذاب میں برباد کر کے رکھ دے گا۔ تم اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہو، وہ تمہیں عذاب میں پکڑ لے گا اگر تم حق کے مقابلے میں آ رہے ہو۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ ہمیشہ ہی ناکام رہا، نامراد رہا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ گفتگو کی۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس میدان کا تصور کریں، پھر پتہ چلے۔ جادوگر سامنے سینکڑوں کی تعداد میں، ادھر اکیلا حضرت موسیٰ ہے، فرعون بھی، اس کے نمائندے بھی، صنادید بھی، چودھری بھی، وہ سارے ارد گرد بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم جیتیں گے، ان جادوگروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے وقت میں جہاں پورا ملک، پورا علاقہ، پوری برادری، پوری حکومت، پوری سلطنت اور سلطنت کے سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہوں اور اکیلا آدمی اتنے اعتماد سے گفتگو کرے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بندہ کامیاب ہو نہیں۔ حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو جادوگروں پہ اثر کر فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملے میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ دائی مقابلہ گاٹے ہی نہ پہ جائے۔ کتنے اعتماد سے بات کر رہا ہے، تو کہیں شکستی ہمارا مقدر نہ ہو جائے، واقعی یہ اللہ کا نبی ہو اور ہم اللہ کی نبی اور حق کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے، الگ ہوئے، پھر آپس میں کہنے لگے میدان سجا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ بھی مقابلے میں ہیں، ہم بھی آ گئے ہیں، اتو بھجنا کوئی چنگی گل نہیں، اب یہاں سے بھاگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالو، تو پھر وہ اس بات پہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ بھی اور ہارون بھی۔ محمد خان اٹھا گیا، اب یہ بڑی
کا آواز تھوڑا سا کم کرے وہ خان سے کم کر دے تھوڑا سا اٹھن ہو سکتا تیری نیندر ہی ماری ہے. یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما. یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے تمہیں باہر نکال دیں جادو کے زور سے، خود حکومت پہ قابض ہو جائیں، اور تمہارا جو خوبصورت اور حسین اور اعلیٰ مذہب ہے نا، اس مذہب سے یہ تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں. وہ مذہب کیا تھا؟ میں سب سے بڑا رب ہوں. فرعون کو وہ رب مان رہے ہیں. یہ جو ہمارا دین ہے اس سے یہ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. اپنی تدبیریں اکٹھی کرو. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا. پھر صفیں باندھ کے موسیٰ کے مقابلے میں آ جاؤ. آج کامیاب وہی ہوگا جو یہاں کامیاب ہوگا، یہاں بلند ہوگا، اسی نے کامیابی پانی ہے. مقابلے میں آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو پیشکش کی، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون اول من القی. و اما ان نکون اول من القی. تو پہلا وار کرے گا یا ہم پہلا وار کریں. وہ بتانا چاہتے ہیں بھئی اساں تیرے کو ڈرے ہوئے. کچھ مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس لیے پیشکش نہیں کی بلکہ اس لیے پیشکش کی کہ حضرت موسیٰ کی گفتگو سے وہ مرعوب ہو چکے تھے اور احترام من انہوں نے یہ بات کی. آپ پہلے وار کرنا چاہتے ہیں یا ہم پہلے وار کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کرنا ہے کرو، پہلا وار تم کر لو، جو ڈالنا ہے تم نے ڈالو، جو دکھانا ہے تم دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا کہ ان کی لاٹھی کا سانپ بننا ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ یہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں ان کی لاٹھی سانپ بن جائے. ان کی لاٹھی کا سانپ بننا اللہ کے حکم پر موقوف تھا، اور ابھی اللہ کا حکم انہیں نہیں پہنچا تھا. کرنا ہے کرو. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، جادو میں چیز کی شکل نہیں بدلتی. لاٹھی سانپ نہیں بنتی، رسی سانپ نہیں بنتی. لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، رسی رسی رہتی ہے. وہ لوگوں کی نظر بندی کرتے ہیں، جادو کے زور سے نظر بندی کرتے ہیں. دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں، یہ رسیاں سانپ بن گئی، یہ لاٹھی سانپ بن گئی اس جادو کے زور سے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ. حضرت موسیٰ کے خیال میں آتا تھا من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہے. اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی. یہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ انبیاء پہ جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس طرح کا اثر جس سے وہ مغلوب العقل ہو جائیں، ایسا اثر تو انبیاء پر جادو کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یخیل الیہ. حضرت موسیٰ کے خیال میں بھی آتا تھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، یہ سانپ بن گئے. کس وجہ سے ان کے ذہن میں آتا تھا؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. وہ جو انہوں نے جادو کیا اس کی وجہ سے ان کے، ورنہ ان کے ذہن پہ اگر اثر نہ ہوتا تو انہیں تو وہ لاٹھیاں ہی نظر آنی چاہیے تھی، رسیاں ہی. انہا تسعی کیسے ہو گیا؟
کہ یہ دوڑ رہی ہیں، اتنا اثر، تو قرآن بھی اس کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ لاٹھیاں، یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، اور کس وجہ سے ذہن میں آیا؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے۔ فأوجس فی نفسہ خیفتہ، پھر اپنے دل میں حضرت موسیٰ ڈرے بھی، خوف بھی کھائے۔ یہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں مجھے بھی سانپ نظر آ رہی ہیں، اور یہ جتنے تماشائی ہیں ان کو بھی یہ سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میری لاٹھی بھی تے سانپ بھی بننا، ان کو فرق کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ رہی کہ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے اور میں نے جو لاٹھی ڈالی ہے یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو دل میں ڈر محسوس کیا۔ قلنا، ہم نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، سر بلند تو ہی رہے، کامیابی آپ ہی کو ملے گی۔ فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اس کو ڈالیے، تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، پھر وہ لاٹھی سانپ کی شکل میں بدل گئی۔ معجزے میں حیات بدل جاتی ہے، معجزے میں شکل بدل جاتی ہے۔ وہ لاٹھی لاٹھی نہ رہی، حقیقی معنوں میں سانپ بنا، اور جو ڈھونگ انہوں نے بنایا تھا اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کو نگل گیا۔ تلقف ما صنعوا، وہ تو جادو تھا، مکر تھا، فریب تھا۔ جادوگر کامیاب کیسے ہوتے؟ یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا تو ان کے پاس چونکہ جادو کا ہنر یا علم بھی کہہ لیں آپ، ان کے پاس جادو کا علم موجود تھا، وہ جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا اگر یہ جادو ہوتا تو یہ حقیقی معنوں میں سانپ بن کے ہمارے سارے ڈھونگ کو نگل رہا ہے، اور یہ رسیاں سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں، اور لاٹھیاں سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں۔ پھر ان کے دل میں آیا کہ اس کے پیٹ میں یہ ساری رسیاں، یہ ساری لاٹھیاں پہنچی ہیں، اس کو تے پھٹ جانا چاہیے، لیکن اس کے وجود اور حجم میں 1 انچ کا، 1 سوتر کا بھی فرق نہیں آیا۔ تو چونکہ ان کے پاس جادو کا علم موجود تھا، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے، فوراً جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو تو نہیں ہے۔ انہوں نے سر سجدے میں رکھ کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ کوئی انہوں نے حضرت موسیٰ سے کوئی بات نہیں کی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، یہ جو القی السحرہ، اس ترکیب کو آپ دیکھیں تو ایسے معنی کریں گے، اس طرح سر سجدے میں رکھا، اتنی جلدی لگتا تھا کسی نے یہاں سے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا۔ القیا، یہاں سے پکڑ کے کسی نے سجدے میں ڈال دیا۔ قالو، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ دیکھیں علم جو ہے نا، علم یہ بڑی نافع چیز ہے، بڑا نفع دیتی ہے بندے کو۔ علم، جادوگروں کے پاس جادو کا علم تھا، ہنر کہہ لیں، علم کہہ لیں۔ وہ علم جو تھا نا جادو کا، وہ انہیں نفع دے گا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بن رہی ہے یہ جادو نہیں ہے۔ جادو تو ہم جانتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ غلط چیز کا علم، ناجائز چیز کا علم اگر نفع دے دیتا ہے تو جن لوگوں کے پاس دین کا علم ہوگا وہ ان کے لیے کتنا نافع ہو،
ان کو کتنا نفع دے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ جادو کی 29 قسمیں ہیں اور ہر قسم میں غیر اللہ کی پکار ہے، ہر قسم. اس لیے جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسلمان کا یہ کام نہیں. تو جب یہ جادوگر سجدے میں گرے تو فرعونیوں کے لیے تو بڑی سکی تھی کہ کھلے میدان میں ہم ہار گئے. تو فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم ایمان لائے. معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور یہ ساری نورہ کشتی ہے. جو تم نے یہاں میدان میں جو کچھ کیا ہے نا یہ سب پہلے طے تھا. یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا. دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا. مخالف سمت سے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجوروں کے تنوں سے لٹکا کے پھانسی دے دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چلے ہم میں سے عذاب دینے میں کون زیادہ شدید ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے، میں یا موسیٰ کا رب. تمہیں پتہ چلے میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کٹوا دوں گا. اب 1 منٹ کے لیے اسی طرف چلے جائے جو میں نے آپ کو کہا تھا. جب یہ آئے تھے حالت کفر میں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ لالچ ہے، طمع ہے، یہ گھٹیا پن ہے، گھٹیا پن. کیا ملے گا جی ہمیں؟ اور آج جب ایمان کی دولت مل گئی تو پھر تبدیلی دیکھیں. اس وقت دن تبدیلی یہ ہے تبدیلی. چند منٹوں میں تبدیلی آ گئی، چند منٹوں میں تبدیلی آ گئی. کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، جو کھلی دلیلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دین کی ہم تک پہنچ چکی ہیں. والذی فطرنا، اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس پر تجھے ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لن نؤثرک، ہم تجھے ترجیح دے دیں ایمان پر، ہم تجھے ترجیح دے دیں جو دین ہم تک پہنچا، کھلی دلیلیں ہم تک پہنچی، اور اس ہستی پر تجھے ترجیح دے دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے جو بینات ہم تک پہنچ چکی ہیں حضرت موسیٰ کی طرف سے، اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا، ہمیں قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے جو کچھ کرنے، جو تیرے بس میں ہے تو کرنا چاہتا ہے کر اسے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تو دنیا کی زندگی میں کوئی فیصلہ کر دے گا، ہمارا گردنیں اڑا دے گا، ہماری سولی پہ ہمیں لٹکا دے گا. انا آمنا بربنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر، مقابلے پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہمارے اس قصور کو بھی معاف. معلوم ہوتا ہے پھر آخر میں جب وہ گھبرا گئے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے تو پھر فرعون نے انہیں مجبور کیا کہ نہیں، مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے.
تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو ہمیں جادو پہ مجبور کیا، جبر کیا ہم پر، زبردستی کی ہم پر، اللہ ہمارے اس قصور کو بھی معاف کرے، ہم اپنے ایمان رب پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے۔ دیکھیں کتنی مدت ہو گئی تھی انہیں ایمان قبول کیے، چند منٹوں میں ایمان نے کیا سے کیا کر دیا، حیران ہوتا ہے چند منٹوں میں باطن کیسے بدلا ہے۔ استقامت دیکھیں، عزیمت دیکھیں، گفتگو ان کی سنیں، کہتے ہیں جو ہوتا ہی کر لے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ فقد مان تکاس، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ تو کر، زیادہ سے زیادہ زندگی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا اور کر بھی تو کیا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا مطلوب ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جائیں اور اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، کچھ لوگوں نے کہا یہ ادخال الہی ہے، یعنی یہ جادوگروں کا کلام نہیں، اللہ کا کلام، لیکن کچھ مفسرین نے کہا نہیں یہ جادوگروں کا کلام ہے، اور چند منٹ پہلے وہ جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے اور ابھی ان میں انقلاب آیا تو کیسی تبدیلی آئی۔ کہتے ہیں اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو آدمی اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم بن کر، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے تو پھر سزا جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے پاس آیا ایمان کی حالت میں، قد عامل الصالحات، اس طرح کہ اس نے ایمان کے ساتھ اچھے اچھے عمل بھی کیے، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کو تو پھر بلند مرتبے اور درجے عطا ہوئے۔ پھر ان درجوں کا ذکر کیا، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، خالدین فیہا، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جس نے اپنے باطن کو شرک سے پاک کر لیا ہے اور اس نے ایک اللہ ہی کو الہ مانا ہے اور اللہ ہی کی ربوبیت کا قائل ہوا ہے، اس کو جنت کی شکل میں اللہ بدلہ عطا کرے۔ چنانچہ وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، فرعون شکست کھا گیا اور انہیں فرعون نے اپنی دھمکی کے مطابق سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے، فرماتے ہیں چند گھنٹے پہلے یہ جادوگر تھے، کافر تھے، اور چند گھنٹوں کے بعد اللہ نے انہیں جنت میں پہنچا، شہادت کا مرتبہ انہوں نے پایا۔ اب جب کئی معجزے دکھائے گئے، کئی نشانیاں دکھائی گئیں، تو آخر میں آ کے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے قوم کو لے کر یہاں سے نکلیے، مصر سے نکلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا سمندر دریا ہے، اس میں آپ لاٹھی کی ضرب لگائیں، ہم راستے خشک کر دیں۔ اللہ نے 12 راستے خشک کر دیے، لہریں بہت رک گئیں، لہریں رک گئیں، درمیان میں راستہ، 12 قبیلے تھے نا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، راستے بھی 12 بنے، تو وہ جو پانی کی لہریں رکی نا، اللہ کیفیت بہتر جانتا ہے، ان میں سوراخ بھی موجود تھے تاکہ ایک دوسرے کو گزرتے ہوئے دیکھتے بھی رہے، بے صرف اسی بچ کے نہیں جا رہے، ساڑھے پتریر بھی بچ کے جا رہے ہیں، وہ بھی بچ کے جا رہے ہیں، وہ بھی بچ کے جا رہے ہیں، تو درمیان میں یہ گفتگو بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے راستے خشک کر دیے۔ فرعون نے تعاقب کیا، پہنچا، قوم نے کہا وہ تو راستے خشک ہو گئے اور وہ پار اترنے والے ہیں۔ فرعون نے کہا میرے حکم نہ لو،
میرے حکم سے ہوا ہے، ڈالے تم بھی گھوڑے۔ اللہ نے فرمایا آ صحیح ذرا، تیرے لیے تو سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، موجوں میں آیا، لہروں میں آیا، چاروں طرف سے لہریں، وہ جو پانی کی موجیں روک لی گئی تھیں انہیں چلنے کا حکم دیا گیا، اور فرعون اپنی جماعت سمیت کیا ہو گیا۔ اور جگہوں پہ اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ اس نے اس وقت ایمان کا اقرار کیا، آمن تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الان، اب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنا، تیری تلوار سے اس وقت کا ایمان قبول ہو نہیں۔ فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل دریا کے پار چلے گئے۔ ان سے وعدہ تھا کہ تمہیں ایک کتاب دیں گے، اس کا اب ذکر کرنے لگے ہیں آیت نمبر 80 میں۔ یا بنی اسرائیل، تمہیں پہنچنا ہے، کتاب تو حضرت موسیٰ کو ملنی تھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے کھانے پینے کے لیے تم پر من اور سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اس میں حد سے نہ بڑھو، فَیَحِلُّ عَلَیْکُمْ غَضَبِی، اگر تم حد سے بڑھو گے تو میرا غضب تم پر اترے گا۔ حد سے بڑھ ڈال کے رکھیں، کل کے لیے جمع کریں، حد سے نہیں گزرنا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کتاب دینے کے لیے، 30 دنوں کا، پھر ہم تمہیں تورات عطا کر دیں گے۔ قوم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، حضرت ہارون کو وہاں ٹھہرا دیا، تم بھی پیچھے سے آ جانا۔ حضرت موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، اللہ نے فرمایا ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، جلدی آ گئے ہو، اپنی قوم سے پہلے آ گئے ہو اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی آ گیا ہوں کہ میری حضرت موسیٰ بڑی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ آئے ہیں، مولا میں تجھے خوش کرنا چاہتا تھا، تجھے راضی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں۔ اگرچہ اس سے تعلق تو نہیں اس چیز کا، لیکن آپ ذرا حضرت موسیٰ اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا مرتبے کا فرق دیکھیں۔ بھولی پیغمبر نہیں ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب معجزات ہیں، اور بڑے اولی العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں عجلت الیک ربی لترضیٰ، میں قوم سے پہلے جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا تھا کہ تو خوش ہو جائے، کہ شوق ملاقات میں حضرت موسیٰ بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ کوہ طور پہ آئے، مولا تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کو راضی کر رہے ہیں، اور رب میرے نبی سے کہتا ہے میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو کیا ہو جائے، راضی ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا جلدی تے آ گئے ہو، تیری قوم کو پیچھے سامری نے گمراہ کر دیا ہے، وہ تو بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بتایا جا رہا ہے فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن رہے، 40 دنوں کے بعد تورات ملی، تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے،
فرت غضب سے تورات کی تختیاں بھی ہاتھ سے گر گئیں. غضب غصہ ہے، اس میں کانپ رہے ہیں اور تختیاں ہاتھ سے گر گئی ہیں. قرآن اس کو بیان کرتا ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، غصے میں بھرے ہوئے افسردہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس لوٹے. کہا یا قوم، اے میری قوم، کیا اللہ نے، کیا رب نے تم سے ایک وعدہ نہیں کیا تھا، اچھا وعدہ؟ افتال علیکم العہد، کوئی بڑا لمبا زمانہ گزر گیا تھا کہ تم نے میرا انتظار ہی نہیں کیا؟ میں تو کتاب لینے گیا تھا، تم نے میری واپسی کا انتظار ہی نہیں کیا، اور تم نے زیوروں کا ایک بچڑا بنا کے اس کو الہ بنا لیا. تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب اترے؟ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. میں جو تمہیں کہہ کے گیا تھا کہ صحیح رہنا ہے، درست رہنا ہے، سیدھے رستے پر رہنا ہے. تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ وہ زیور جو ہمارے پاس تھے وہ ہم نے فرعونیوں سے آریتن مانگ میں ہم نے لیے تھے اور ہم انہیں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے. تو اس سامری نے کہا یہ سارے زیور مجھے دے دو. ہم نے زیور دیے، اس نے ان کو پگھلایا، ایک بچڑے کی اس نے مورتی بنائی، شکل بنائی، اور اس میں بچڑے کی آواز پیدا ہوئی، پاؤں. بس اتنی آواز سے سامری کہنے لگا موسیٰ بھول کے الہ کو کہاں تلاش کرتا پھرتا ہے، الہ تو یہ ہے. یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے بچڑے کی ایک مورتی بنائی، لہو خوار، اس میں گائے کی آواز تھی. فَقَالُوا، تو لوگ کہنے لگے هَذَا إِلَٰهُكُمْ، یہ ہے تمہارا الہ، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے. فَنَاسِيَ، موسیٰ کیا ہو گئے؟ یہاں یہ ادخال الہ، اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کیا کہا؟ یہ تمہارا الہ ہے، معبود ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ عالم الغیب ہے، نظر و نیاز اس کے نام کی دو. الہ کا مفہوم یہی ہے نا، الہ کا کیا مفہوم ہے؟ عالم الغیب یہی ہے، مختار کل یہی ہے، نظر و نیاز کے لائق یہی ہے، اس کے آگے سجدے کرو. اللہ نے کیسے خوبصورت بات کی. افلا یرون، کیا انہوں نے اتنا نہیں سوچا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی طرف بات کو لوٹاتا نہیں، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور ان کے لیے کسی نقصان اور نفع کا اختیار بھی نہیں رہتا. یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ نے قانون سمجھایا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کا نفع اور انہوں نے اتنا نہیں دیکھا، ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کی پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتا، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، غصے میں ہے، غضب میں ہے، اور اسے لگے کھینچنے. میں تین چھوڑ کے گیا سا انہاں دی اصلاح واسطے، تو کی کیتا؟ تو وہ کہتے ہیں یبن اماں، اے میرے ماں جائے، ان دشمنوں کو خوش نہ کر. میرے ساتھ تھوڑے بندے رہ گئے تھے، باقی سب لوگ اس طرف جا نکلے، شرک کی جانب جا نکلے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے. اگر میں ان تھوڑے بندوں کو لے کر آپ کے پاس آ جاتا تو پھر تو ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے تفریق پڑ جاتی، جدائیاں پڑ جاتی، اختلاف پڑ جاتا. میری سوچ یہ تھی کہ آپ واپس آئیں گے اور انہیں آپ سمجھائیں گے تو اللہ ان کو اس شرک سے اللہ انہیں بچا لے گا. تو اگر میں کوئی کاروائی کرتا، ان سے میں جہاد شروع کر دیتا، لڑائی شروع کر دیتا، پھر تو تفریق پڑ جاتی قوم میں.
تو میں نے تفریق کو مٹانے کے لیے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں اور آپ انہیں سمجھائیں اور اللہ کرے قوم کے درمیان تفریق نہ پڑے اور یہ رائے راست پہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا، یہ دونوں پیغمبر ہیں، اور حضرت ہارون عمر میں حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے ہیں، 3 سال، مرتبے میں کم ہے، درجے میں کم ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، انہیں تو معاون بنایا گیا، لیکن عمر میں 3 سال بڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا، اجتہاد یہ تھا، جہاد کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، تم تھوڑے تھے پھر بھی لڑنا چاہیے۔ اور حضرت ہارون کا اجتہاد یہ تھا کہ اس طرح تفریق پڑ جاتی، قوم پھوٹ کا شکار ہو جاتی، گروہوں میں بٹ جاتی۔ تو میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں گے تو آپ کوئی صحیح راستہ نکالیں گے اور یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم ہوں۔ یہ حضرت ہارون کا اجتہاد ہے اور یہ حضرت موسیٰ کا اجتہاد۔ اب آپ ان دونوں میں سے کسی کے اجتہاد کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں غلط؟ نہیں کہہ سکتے، دونوں نبی۔ آپ کسی ایک کے اجتہاد کو غلط نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اجتہاد ان کی نسبت زیادہ صحیح تھا، نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو ایک تو حق پر ہوتا ہی، ایک کو تو حق پر کہنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پہ ہوں؟ میں کہتا ہوں یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں حق پہ نہیں؟ دونوں حق پہ، حالانکہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، انہوں نے سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑ لیے، کھینچ رہے ہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے قوم کو کیوں نہیں جوڑا؟ تم نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں بھائی تفریق پڑتی تھی، اختلاف نمودار ہوتا ہے، میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں اور آ کے آپ اصلاح کی کوشش کریں، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے انہیں سمجھایا ہے۔ اس پہ کہہ سکتے ہیں بھی ایک حق پہ اور دوسرا باطل پہ، تو پھر وہاں آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر؟ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے کس نے جج بنایا؟ آپ کو کس نے جج بنایا؟ مجھے کس نے منصف بنایا؟ آپ کو کس نے منصف بنایا کہ صحابہ کے جھگڑوں کے بارے میں آپ فیصلے کرتے رہے؟ صحابہ کے جھگڑوں کے بارے میں آپ فیصلے کرتے رہے، آپ کو کس نے منصف بنایا ہے؟ میں ابن حجر کی ایک بات آپ کو سناؤں، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے بارے میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اس میں حضرت علی حق پر تھے فَهُوَ شِیعۃ، وہ کون ہے؟ وہ سنی نہیں، یہ ابن حجر نے لکھا۔ اہل تشیع کی بات، اہل سنت کا یہ مسلک نہیں کہ وہ ایک کو حق پر کہتا رہے دوسرے کو باطل پر۔ ہمیں کس نے منصف بنایا؟ دونوں صحابہ ہیں، دونوں صحابی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت عائشہ ام المومنین ہیں اور حضرت علی امیر المومنین ہیں، دونوں بہت اونچے ہیں۔ اور حضرت معاویہ اور حضرت علی، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور درجہ اور شان اور عظمت اتنی اعلیٰ اور اتنی بلند اور اتنی عرفہ ہے کہ حضرت معاویہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔
حضرت علی بچوں میں پہلے مومن ہیں. حضرت معاویہ سن 7 ہجری میں ایمان قبول کر رہے ہیں. نبوت ملنے کے 20 سال بعد 20 سال بعد، اور انہوں نے نبوت ملنے کے پہلے دن ایمان قبول کیا جب ان کی عمر 6 سال یا 8 سال یا 10 سال تھی. انہوں نے پرورش پائی ہے نبوت کی گود میں، پروردہ نبوت ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، کیوں جی تربیت کا اثر کون نہیں ہوتا؟ تو میرے آقا کی گود میں جب پرورش ہوئی ہوگی تو میرے آقا نے کیسی پرورش کی ہوگی؟ حضرت علی کے اخلاق کیسے سنوارے ہوں گے، آداب کیسے سنوارے ہوں گے، اوصاف کیسے ان میں نمایاں کی. پرورش ان کی نبوت کی گود میں ہوئی ہے. بچوں میں وہ پہلے مومن ہیں، پھر بدر میں، احد میں، خندق میں ان کی جو خدمات ہیں، اللہ اکبر، ان کو کوئی انصاف والا آدمی اسے انکار نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ حضرت علی پہ تنقید کرتا ہے یا حضرت علی کے متعلق غلط نظریہ رکھتا ہے یا حضرت علی کے متعلق سوء ظن رکھتا ہے اپنے ذہن میں، وہ اہل سنت نہیں، اہل سنت نہیں ہے. اسے اہل سنت کرانے کا کوئی حق حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ ان میں جو اوصاف ہیں، جو خصائل ہیں، جو آداب کم صحابہ میں ہیں. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر رضی اللہ تعالیٰ، پھر نبی پاک کے وہ داماد ہیں، اور آپ کی جو بیٹی ہیں جو زندگی کے آخری سانسوں تک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہی. دوسری بیٹیاں تو فوت ہو گئی تھیں، آخر تک جو زندہ رہی ہیں وہ سیدہ فاطمہ رہی ہیں رضی اللہ تعالی. وہی جب تشریف لاتی تھی تو آپ اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے لیے آپ چادر بچھایا کرتے، ان کے ماتھے پہ آپ بوسہ دیا کرتے. انہی کے بارے میں کہا جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے رب کو دکھایا. پھر وہ میرے نبی کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ رابع ہیں. پھر وہ قضاء کے عہدے پر فائز رہے ہیں، فیصلے کرنے کی وہ قوت رکھتے ہیں. اقضاء مالی، وہ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں. حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں وہ قاضی القضات رہے ہیں، چیف جسٹس. ان کے فیصلے محفوظ ہیں کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ان کے فیصلے محفوظ ہیں. تو ہم حضرت معاویہ کی صفائی ضرور دیتے ہیں، لیکن ہم انصاف کی پٹڑی سے نہیں اترتے. نا، انصاف یہی ہے کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کا دامن بالکل بے داغ ہے، لیکن معاویہ حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بات کے ہیں. حضرت علی بہت پہلے کے دکھ برداشت کیے ہیں، مصائب جھیلے ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، وطن چھوڑا ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، سفر کیے ہیں، میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں. ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. جو لوگ حضرت معاویہ کی تعریف کرتے کرتے یا ان کی صفائی دیتے دیتے حضرت علی پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. دیکھیں حضرت معاویہ کے ساتھ جو ہم ان کی صفائی پیش کرتے ہیں اور ان کی وکالت کرتے ہیں، کیوں؟ حضرت معاویہ نال ساری رشتہ داری کیوں کرتے ہیں؟ کس نسبت سے کرتے ہیں ہم؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور کیا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ ہم تو صحابیت کے دامن کو بچانا چاہتے ہیں. علماء نے لکھا معاویہ سب صحابہ کے لیے پردہ ہے. اگر یہ پردہ اٹھ گیا نا تو عثمان، عمر، ابو بکر بھی بچ نہیں سکتے. یہیں روکو لوگوں کو، یہیں روکو لوگوں کو، حضرت معاویہ کے دروازے پر روک لو لوگوں کو. تو حضرت معاویہ کی ہم وکالت کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے نبی کے کیا ہیں.
حضرت علی کیا ہے؟ ان پر جب بندہ ہاتھ صاف کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ صحابی ہیں اور صحابی بھی اعلیٰ درجے کے ہیں. پھر وہ چوتھے نمبر پہ خلیفۃ المسلمین بنے. پھر میرے نبی کی گود میں انہوں نے پرورش پائی. پھر احد، خندق، بدر، ان میں ان کے کارہائے نمایاں ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کے کارنامے دیکھ کر. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا تو کی کیتا فما ختموں کا یا سامری ہو. تو یہ میں عام مفسرین کا معنی کرنے لگا ہوں. سامری کہنے لگا جب فرعون غرق ہوا تو میں نے جبریل کو دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور جہاں اس کے گھوڑے کا قدم لگتا ہے اس میں سبزہ اٹھتا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں بڑی تاثیر ہے. وہ مٹی میں نے وہاں سے اٹھا لی، جبریل کے گھوڑے سے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، سنبھال کے رکھ لی. یہ بڑی تاثیر والی ہے. تو یہ میں نے بچڑا بنایا، اس میں نے وہ مٹی ڈالی. اس مٹی کی تاثیر سے اس میں گائے کی آواز پیدا ہوئی. تو یہ میں نے ایک فن دکھایا ہے اور یہ میں نے فنکاری کی ہے اور لوگ اس کو الہ ماننے لگ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اس نے کیا اس لیے تھا کہ میں سردار بن جاؤں، میں چودھری بن جاؤں، لوگ حضرت موسیٰ کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ میری طرف توجہ کریں، میں لیڈر بنوں. لیڈر، یہ سب لیڈری چمکانے کے لیے اس نے کیا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، میرے نعرے لگائیں، میرے پیچھے لوگ چلیں. اللہ نے پھر جو عذاب دیا وہ سنیے ذرا. قال فضا، حضرت موسیٰ نے کہا جا فإن لک فی الحیات، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے ان تقول، کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا لا مساسا، میں ہاتھ نہیں لانا. لیڈری چاہتا تھا تو کہ میں لیڈر بن جاؤں، لوگ میرے پیچھے بھاگے. دنیا کی زندگی میں تجھے سزا یہ ملے گی، تو کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ نہیں لگانا. ہوتا کیا تھا، جو سامری کو ہاتھ لگاتا تھا دونوں کو بخار ہو جاتا تھا، ہاتھ لگانے والے کو اور سامری کو بھی، دونوں کو بخار ہو جاتا. تو یہ ہر بندے کو کہتا من ہاتھ نہیں لانا، من ہاتھ لا مثال. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، یہ تو تیری دنیا کی سزا ہے نا، پھر ایک آخرت کی سزا ہے جس کی رب خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو نے شرک کی راہوں میں لوگوں کو ڈالا. وانظر الی الہک، اب دیکھ اپنے معبود کی طرف جس کو تو نے معبود بنا کے پیش کیا تھا، جس کے اوپر تم مجاور بن کے تم بیٹھا رہتا تھا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ہم اسے پانی میں بہا، اس کی راکھ ہم پانی میں بہا دیں گے. جسے تم نے الہ مانا، معبود مانا. چنانچہ اس سارے واقعے کا، بچڑے کو معبود بنانے کا، بچڑے کو الہ بنانے کا، سامری کا سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الہکم اللہ، الہ وہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا الہ اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، اس کے سوا کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی الہ نہیں. دلیل سنیے، دلیل واسع کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. واسع کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کے حالات سے واقف ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو نظر و نیاز دینے والے کے حالات سے واقف ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو سجدہ کرنے والے کے حالات کو، گھر کے
سوا کوئی الہ نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ واسع کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ بھائی ہمارا رسالہ زیادہ 7 بجے ابھی نماز پڑھتی ہے۔ اس مہینے کا جو رسالہ ہے ہمارا ضیاء توحید وہ باہر گیٹ پہ موجود ہے، آپ اسے لے کر کے